اسناد وہ حقیقت عقلیہ وہی اسناد الفعل او معنی الى ما هو له عند المتکلم فی الظاہر۔ اسناد کی دو قسمیں، حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی۔ حقیقت عقلیہ کا مطلب ہے کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس کی طرف جس کے لیے اس فعل یا معنی فعل کی بنا ہوئی ہے، یعنی وہ فعل یا معنی فعل اگر فاعل کے لیے بنایا گیا ہے تو فاعل کی طرف اس کی اسناد کرنا، اور اگر مفعول کے لیے اس کی بنا ہوئی ہے تو مفعول کی طرف اسے منسوب کرنا، یعنی جس کے لیے فعل یا معنی فعل کی بنا ہوئی ہے اسی کی طرف اس فعل کی اسناد کرنا متکلم کے نزدیک ظاہر حال میں، متکلم کے نزدیک ظاہر حال، یعنی متکلم اپنے ظاہر حال کے اعتبار سے اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اس فعل کی بنا جس کے لیے ہوئی ہے اسی کی طرف اس فعل کی اسناد ہوئی۔ اب جیسے فعل انبات یعنی سبزہ اگانا، تو یہ فعل در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، پودا اگانا، زمین کے سینے سے پودے کو اگانا، یہ کسی انسان کا کام نہیں۔ کوئی انسان اگانا چاہے تو اگا سکتا ہے، بلکہ یہ فعل کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو متکلم کا جو ظاہر حال ہے یعنی اس کا مومن ہونا، اس کے ظاہر حال کے اعتبار سے مومن اگر کہے کہ انبت اللہ البقلہ، اللہ تعالیٰ نے سبزہ اگایا، تو یہ اسناد فعل کی ما ہوا لہو کی طرف ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہوئی ہے نا؟ متکلم کے لحاظ سے اس کا جو ظاہر حال ہے تو یہ فعل کی اسناد کس کی طرف ہوئی ہے؟ ما ہوا لہو کی طرف ہوئی۔ اور اگر کوئی جاہل یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا، وہ کہے انبت الربیع البقلہ، یعنی موسم بہار نے سبزہ اگایا، تو چونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا تو اس کا اعتقاد یہی سب ہے کہ پودا موسم بہار اگاتا ہے، تو اب اس کے لحاظ سے انبت الربیع البقلہ یہ اس کے لحاظ سے حقیقت عقلیہ ہے، اور مومن کے لحاظ سے انبت اللہ البقلہ یہ حقیقت عقلیہ ہے، کیونکہ دونوں کی حالت الگ الگ ہے۔ وہ جاہل ہے، اللہ کی معرفت سے جاہل ہے، اس کا سارا اعتقاد کس پر ہے؟ موسمی بہار کا۔
جیسے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بارش نچھتر سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ نچھتر سے ہوتی ہے، اور اسی جہالت میں کبھی کبھی کچھ اہل ایمان بھی آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہتھیا لگ گئی ہے، بارش بہت ہوتی ہے۔ ہاں کیا نچھتر کیا ہوتا ہے؟ نچھتر یہ دراصل ستاروں کی حرکات جو ہوتی ہیں، تو ستاروں کی حرکات سے وہ ایک دائرہ بنا کرتا ہے، اور ہر ایک کی منزل ہوتی ہے، تو اب اس منزل میں جب ستارہ پہنچتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نچھتر لگ گیا ہے، اس میں یہ ہوگا، فلاں نچھتر لگ گیا ہے، اس میں یہ ہوگا۔ تو اب بہت سے مسلمان بھی ہیں جو اس طرح کا جملہ بولتے ہیں کہ ہتھیا نچھتر لگ گیا ہے، بارش بہت، یہ بولتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب جہالت والی بات، اس میں نچھتر کا کوئی دخل نہیں۔ اور جیسے کہ جہالت میں لوگ بول دیتے ہیں یہ 14 جنوری کو کہ آج کھچڑی ہے، تو آج نہیں بارش ہو گیا ہے، آج بدلی رہے، حالانکہ اس میں 14 جنوری کا کیا دخل ہے؟ لیکن جہالت میں لوگ اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں۔ بہرحال تو فعل یا معنی فعل کی اسناد اگر متکلم کے نزدیک اس کے ظاہر حال کے اعتبار سے ما ہوا لہو کی طرف ہو تو یہ حقیقت عقلیہ ہے، اور اگر ما ہوا لہو کی طرف نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ مجازی عقلیہ۔ ثم الاسناد منہ حقیقت عقلیہ، پھر اسناد کی ایک قسم حقیقت عقلیہ ہے، وہیا اسناد الفعل او معنی الی ما هو له عند المتکلم فی الظاہر، یہ وہ ہے کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس کی طرف جس کے لیے فعل یا معنی فعل کی بنا ہوئی، اس کی طرف اسناد کرنا متکلم کے نزدیک ظاہر میں یعنی ظاہر حال کا قول المومن، جیسے کہ مومن کہے انبت اللہ البقلہ، اللہ تعالی نے سبزہ اگایا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں اور رضی ہاں جی بتائیں۔ اسی سنیچر کو ہاں رہیں گے سر، رہیں گے ٹھیک ٹھیک، نہیں بالکل رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا غلام حسین صاحب یہاں کے سابق استاد سن 2000 میں وہ ریٹائر ہوئے، یعنی 24 سال کے ریٹائر، جب ان کے اہلیہ کا بھی انتقال ہوا ہے، انہیں کا 40 سال۔
زمانے طالب علمی میں ہم کھانا حضرت کے گھر کھاتے تھے، اور حضرت کی یعنی ہم بالکل ہی قدر تھے، نابالغ تھے، تو باقاعدہ مطلب گھر میں جا کے اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کر کے کھا لیا کرتے تھے، ایک دم گھر کے ایک فرد کی طرح سے۔ اور وہ کہتی بھی تھیں کہ میں تمہاری امی ہوں، ہم اماں کہتے بھی تھے۔ حالانکہ اس وقت بہت ہی غربت کا زمانہ تھا، بہت غربت کا زمانہ، نہایت خستہ حالی تھی۔ آج تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کافی خوشحال ہیں، کاروبار بہت عروج پر ہے، لیکن اس وقت بہت غربت کا زمانہ ہے، لیکن پھر بھی وہ دونوں ٹائم کھانا مجھے کھلاتے۔ انہی کا فون تھا ان کے لڑکے کا کہ آپ کا رہنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ رہنا ضروری ہے کہ نہیں، مجھے میرا بھی اخلاقی فریضہ ہے۔ اور پھر ان کا تھا کہ میں اللہ کے فضل سے عالم ہو گیا، ہاں، تو جس کا رزق، جس کا کھانا اتنا بابرکت ثابت ہوا ہوں میرے لیے، تو امید یہی ہے کہ میرا عالم ہونا ان کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ بہت محبت سے کھلاتے، حالانکہ بہت ہی غربت کا زمانہ تھا۔ قول مومن، جیسے کہ مومن کہے انبت اللہ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے سبزہ اگایا، تو ظاہر ہے کہ مومن کی جو حالت ہے، اپنی حالت کے اعتبار سے مومن نے یہاں فعل کی جو اسناد کی ہے وہ معول، یعنی انبات جس کا فعل ہے، سبزہ اگانا جس کا فعل ہے، اسی کی طرف مومن نے یہ اسناد کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقت قبلی۔ وقول الجاہل، اور جاہل کہے انبت الربیع البقلہ۔ جاہل کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی معرفت سے جاہل، اسے کچھ علم نہیں ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق، اس کا سارا عقیدہ بارش پر، پیڑ پودے پر، پتھروں پر، یہ سب اس کا عقیدہ ہے۔ وہ کہے انبت الربیع البقلہ، تب اس کے لحاظ سے جو ماحول وہ ہے اس کی طرف اس نے فعل کی اسناد کی، اس لیے اس کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ حقیقت عقلی۔ اور آپ کہیں جاء زید، زید آیا، وانت تعلم انہ لم یجی، جبکہ آپ کے علم میں یہ ہے کہ وہ نہیں آیا، لیکن آپ کا مخاطب یہی سمجھتا ہے کہ آپ اتنی جھوٹی بات نہیں بول سکتے۔ مخاطب آپ کا تقدس دیکھ کر کے اس کے تو حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کوئی خلاف واقعہ بات کر سکتے، تو اس کے لحاظ سے آپ فعل یا معنی فعل کی اسناد اسی کی طرف ہے جس کے لیے اس فعل کی بنا ہوئی۔ تو یہاں کئی مثال اس لیے دی ہے کہ حقیقت عقلی ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو اسناد واقعے کے مطابق ہو، بلکہ ایسا بھی ہوگا تو اسناد کبھی واقعے کے مطابق ہوگی، اعتقاد کے مطابق نہ ہوگی، اور کبھی اعتقاد کے مطابق ہوگی، واقعے کے مطابق نہ ہوگی، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ دونوں میں سے کسی کے مطابق نہ ہو۔ جیسے مومن کہے انبت اللہ البقلہ، تو یہاں پر اسناد واقعے کے مطابق ہے اور اعتقاد کے مطابق، اور کوئی جاہل کہے انبت الربیع البقلہ، کوئی اسناد واقعے کے مطابق نہیں ہے،
لیکن اعتقاد کے مطابق ہے. اور جاء زید، اگر زید واقع میں نہیں آیا ہے اور آپ کے علم میں بھی یہ ہے کہ زید نہیں آیا ہے اور پھر آپ کہیں جاء زید، تو یہ اسناد نہ واقع کے مطابق ہے اور نہ اعتقاد کے مطابق ہے. اور اگر زید واقع میں آ چکا ہے لیکن آپ کے علم میں یہ ہے کہ زید نہیں آیا ہے اور آپ کہیں جاء زید، تو یہ اسناد واقع کے تو مطابق ہے لیکن اعتقاد کے مطابق نہیں. تو یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں. وَمِنْهُ مَجَازٌ عَقْلِي، اور اسی میں سے ایک مجاز عقلی ہے، یعنی اسناد کی دوسری قسم مجاز عقلی ہے. وَهُوَ إِسْنَادُهُ إِلَى مُلَابِسٍ لَهُ غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ بِتَعَوُّلٍ، وہ ہے کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس کے کسی ملابس کی طرف، اس کے کسی متعلق کی طرف جو ما ہوا لہو نہیں، جو ما ہوا لہو نہیں ہے، یعنی غیر ما ہوا لہو کی طرف فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا کسی تعبیر کی وجہ سے، کسی تعبیر کی وجہ سے، تو یہ ہے مجاز عقلی. لہذا اگر جاہل ابتر ربیع البقلا کہتا ہے تو وہ مجاز عقلی نہیں ہے، کیونکہ جاہل وہاں کوئی تعبیر نہیں کر رہا، اس کا تو وہی عقیدہ ہی ہے، اس لیے اس کے لحاظ سے وہ مجاز عقلی نہیں ہے بلکہ اس کے لحاظ سے وہ حقیقت عقلی ہے. مجاز عقلی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف کی جائے کسی تعبیر کی وجہ سے. وَهُوَ إِسْنَادُهُ إِلَى مُلَابِسٍ لَهُ غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ بِتَعَوُّلٍ، وہ ہے فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس کے کسی ایسے متعلق کی طرف جو غیر ما ہوا لہو. اور یہ اسناد کیسے کی جائے؟ بے تعول، کسی تعبیر کی وجہ سے. وَلَهُ مُلَابِسَاتٌ شَتَّىٰ، اور فعل کے بہت سارے ملابسات، اس کے بہت سارے متعلقات، یعنی مختلف ملابستوں کی وجہ سے، مختلف تعلقات کی وجہ سے فعل کی اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف کر دی جاتی ہے. یلابس الفاعل والمفعول به، فعل فاعل سے بھی ملابس ہوتا ہے، یعنی فاعل سے متعلق ہوتا ہے، مفعول به سے متعلق ہوتا ہے، مصدر سے متعلق ہوتا ہے، زمانے سے بھی، مقام سے بھی اور سبب سے. اب ان مناسبات میں سے کسی بھی مناسبت کی وجہ سے فعل کی اسناد اگر غیر ما ہوا لہو کی طرف کی جائے تو یہ مجاز عقلی. فَإِسْنَادُهُ إِلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ إِذَا كَانَ مَبْنِيًّا لَهُ حَقِيقَةً، تو فعل کی اسناد فاعل یا مفعول به کی طرف جبکہ اس فعل کی بنا اسی کے لیے ہوئی ہو تو یہ حقیقت. یعنی کسی فعل کی بنا اگر فاعل کے لیے ہوئی ہے اور فعل کی اسناد فاعل ہی کی طرف حقیقت میں کی جائے تو یہ حقیقت. اور اگر کسی فعل کی بنا فاعل کے لیے ہوئی لیکن اس کی اسناد فاعل کی طرف نہ کی جائے بلکہ مفعول به کی طرف کر دی جائے تو پھر یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ مجاز. یا یہ ہے کہ کسی فعل کی بنا مفعول به کے لیے ہوئی ہے اور بجائے مفعول به کی طرف اس کی نسبت کرنے کے فاعل کی طرف اس کی اسناد کر دی جائے کسی تعبیر کی وجہ سے تو یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز. تو فاعل یا مفعول به کی طرف
فعل کی اسناد، جبکہ حقیقت میں اس فعل کی بنا اذا کان مبنیا لہو، جبکہ فعل کی بنا اسی کے لیے ہوئی ہو تو یہ حقیقت ہے، کما مرہ جیسا کہ گزرا. یہ مومن کہے انبت اللہ البقل، تو انبات سبزہ اگانا یہ در حقیقت کس کا فعل ہے؟ اللہ تعالی. اب مومن اگر اللہ کی طرف اس کی اسناد کرے تو یہ کیا ہوگا؟ حقیقت. اور اگر مومن کہے انبت الربیع البقل، یعنی موسم بہار نے سبزہ اگایا، تو ظاہر ہے کہ یہاں فعل کی اسناد جو غیر ما ہوا لہو کی طرف ہوئی ہے تو مومن کسی تعبیر کی بنیاد پر یہ بات کہے گا، تو یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مجاز. اب جیسے آپ نے اپنے کسی ساتھی سے پوچھا، آپ نے کیا، مثلا میں نے ہی اپنے ایک رفیق درس مفتی عالم مصطفیٰ صاحب سے میں نے پوچھا کہ ہمارے رفیق درس اور ہر دم کانٹے کا مقابلہ رہتا تھا ان سے، لیکن اس کے باوجود دوستی تھی. وہ ہر جمعرات کو گھر سے وہ جو چوڑا وغیرہ لے کر کے آتے تھے تو اسے باقاعدہ بھون کر کے مسالہ وغیرہ اس میں ملا کر کے اپنے ہاتھ سے بنا کے کھلاتے تھے، باقاعدہ دعوت دیتے تھے ہر جمعرات. اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے، انہیں انتقال ہو گیا نا ابھی 2 سال پہلے. تو ان سے میں نے پوچھا ایک مرتبہ کہ یہ آپ تو بالکل جوانی میں ایک دم بوڑھے ہو گئے، کیا معاملہ ہے اس سے؟ کچھ آپ کی جوانی کا پتہ نہیں چلا، ایک دم جوانی میں بڑھاپا آپ کے اوپر آ گیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ حالات نے مجھے بوڑھا بنا دیا. کیا جواب تھا ان کا؟ حالات نے مجھے بوڑھا بنا دیا. تو بال کو سفید کرنا، ہوا کو کمزور کرنا، بوڑھا بنانا، یہ در حقیقت کس کا فعل؟ اللہ تعالیٰ. لیکن کدھر اسناد کی؟ حالات کی طرف. تو یہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہوئی یا غیر ما ہوا لہو؟ غیر ما ہوا لہو، اور کسی تعبیر کی وجہ سے، کسی تعبیر کی وجہ سے. اس لیے کیا ہے؟ حقیقت عقلی ہے، مجاز عقلی؟ کیا ہے؟ مجاز عقلی. سمجھ آیا کہ نہیں؟ ہاں، مثال بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ واقعہ، مطلب یہ نہیں کہ میں گڑھ کے بیان کر رہا ہوں، یہ واقعہ ہے، میں نے پوچھا ان سے. وَإِلَىٰ غَيْرِهِمَا لِلْمُلَابَسَةِ مَجَازٌ، اور کسی ملابست کی وجہ سے، کسی تعلق کی وجہ سے ان دونوں کے غیر کی طرف فعل کی اسناد کرنا، یعنی فاعل اور مفعول بہ کے غیر کی طرف فعل کی اسناد کرنا کسی تعلق کی وجہ سے، یہ کیا ہے؟ مجاز. کا قولی کی، جیسے یہ کہیں عیشۃ راضیہ، تو عیشۃ راضیہ یعنی ایسی زندگی جو راضی ہونے والی، ایسی زندگی جو راضی ہونے والی. تو یہ بتائیے کہ راضی ہونا
یہ خود زندگی کا فعل ہے یا صاحب زندگی کا فعل؟ کس کا فعل ہے یہ؟ صاحب زندگی کا فعل. لیکن یہاں راضیہ کی اسناد کدھر ہو گئی؟ غیر ماوالہ کی طرف ہوئی. کدھر ہوئی ہے؟ غیر ماوالہ کی طرف. کیونکہ راضی ہونا یہ خود زندگی کا کام نہیں ہے بلکہ یہ صاحب عیشا کا کام ہے، صاحب زندگی کا کام ہے. تو ملابسۃ فاعلیت کی وجہ سے یہاں غیر ماوالہ کی طرف اسناد ہوئی. اور جیسے کہا جائے سیل مفعم، بھرا ہوا سیلاب. آپ بولتے ہیں کہ ہر طرف سیلاب بھرا ہوا ہے. تو بھرا ہونا یہ سیلاب کا فعل ہے. سیلاب تو پانی ہے، تو بھرا ہوا سیلاب یہ مفعم ہونا یہ کس کا کام ہے؟ یہ جگہ کا کام ہے، جگہ کی صفت. لیکن یہاں اسناد کر دی ہے کدھر؟ سیلاب کی طرف. اسی طرح سے کہا شعر شاعر، تو شعر شاعر یعنی ایسا شعر جو خود شاعر، ایسا شعر جو خود شاعر. تو شاعر ہونا یہ تو صاحب شعر کا کام ہے، لیکن یہاں نسبت کدھر کر دی گئی؟ شعر کی طرف. تو یہ ماوالہ کی طرف اسناد ہے یا غیر ماوالہ؟ یہ غیر ماوالہ کی طرف اسناد ہے. اسی طرح سے کہا نہارہ صائم، اس کا دن روزے دار. تو روزے دار ہونا یہ خود نہار کی صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ کس کی؟ یہ روزے دار کی، روزے دار ہونا روزے دار کی صفت. روزے دار ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ روزے دار کی، صاحب نہار کی یہ صفت. لیکن چونکہ روزہ یہ متعلق ہے نہار سے، یعنی نہار یہ روزے کا زمانہ ہے، یہ روزے کا زمانہ ہے. تو اب یہاں ملابسۃ زمان کی وجہ سے صائم کی اسناد کر دی گئی کدھر؟ نہار کی طرف، چونکہ اس کا زمانہ ہے. اسی طرح سے نہر جاری، بہتی نہر. تو جاری ہونا یہ کس کا کام ہے؟ کس کی صفت ہے؟ پانی کی. نہر کی تو صفت ہے، لیکن چونکہ نہر وہ مکان ہے جہاں پہ پانی بہتا ہے، تو یہاں ملابسۃ مکان کی وجہ سے جاری کی اسناد کدھر ہوئی ہے؟ نہر کی. اور اس طرح کے محاورات بہت استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہا جائے فرزندان اشرفیہ، فرزندان اشرفیہ. تو یہ فرزند کی نسبت جو اشرفیہ کی طرف ہے یہ کیسی نسبت؟ یہ ماوالہ کی طرف ہے یا غیر ماوالہ؟ کدھر ہے؟ غیر ماوالہ کی طرف. کیا ملابسط ہے یہاں پہ؟ کیا ہے ملابسط؟ آخر آپ کہتے ہیں کہ ہم فرزند اشرفیہ ہیں، ابناء اشرفیہ بولا جاتا ہے.
تو ابنائے اشرفیہ میں جو اضافت ہے ابنا کی اشرفیہ کی طرف، یہ کیسی اضافت؟ ماحول کی طرف ہے یا غیر ماحول کی طرف؟ کیا ملابست ہے یہاں پہ؟ کیا؟ ہاں، مادر علمی، یہاں پہ آپ نے علم حاصل کیا اس لیے یہ اضافت کر دی ہے. تو ایک تعبیر کی بنیاد پہ آپ نے کی ہے یہ اسناد. تو حقیقت عقلیہ مجاز عقلی کیا ہے؟ مجاز عقلی. وَبَنَى الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ، امیر نے شہر کی تعمیر کی. تو تعمیر کرنا یہ کس کا کام ہے؟ امیر کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ مستری اور مزدور کا کام ہے. لیکن یہاں اس کی نسبت امیر کی طرف ہوئی ہے اس وجہ سے کہ امیر اس کا سبب ہے. تو یہاں سبب کی ملابست، سبب کا تعلق. وَقَوْلُنَا بِتَعَوُّلٍ، اور ہم نے جو کہا بِتَعَوُّلٍ یعنی مجاز عقلی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد غیر ماحول کی طرف کی جائے کسی تعبیر کی وجہ سے. تو بِتَعَوُّلٍ کی جو قید ہے یہ قید اعتراضی ہے. لہذا معلوم ہوا کہ اگر فعل یا معنی فعل کی اسناد غیر ماحول کی طرف کی جائے اور وہاں پر کوئی تعبیر نہ ہو تو وہ مجاز عقلی نہیں ہو سکتا. جیسے کہ جاہل اگر کہتا ہے انبت الربیع البقلہ، تب اس نے کوئی تعبیر وہاں پر نہیں کی ہے کہ کوئی تعبیر وہ کرتا، بغیر کسی تعبیر کے اس نے اسناد کی ہے، بلکہ اس کے لحاظ سے یہ فعل کی اسناد ماحول ہی کی طرف ہے. اس لیے جاہل اگر کہتا انبت الربیع البقلہ تو یہ مجاز عقلی نہیں ہے بلکہ حقیقت عقلی. اور اگر مومن وہی جملہ کہیں انبت الربیع البقلہ تو وہ مجاز عقلی. وَقَوْلُنَا بِتَعَوُّلٍ، اور ہمارا قول بِتَعَوُّلٍ يُخْرِجُ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِ، یہ اسے خارج کر دیتا ہے جو جاہل کا قول گزرا انبت الربیع البقلہ. وَلِهَذَا، تو اب اس سے یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ مجاز عقلی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ غیر ماحول کی طرف جب اسناد کی جائے تو وہاں پر کوئی تعبیر ہونی چاہیے. اور اگر کوئی تعبیر وہاں پر نہیں ہے تو وہ مجاز عقلی نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ شاعر کے اس قول کو، کون سا قول؟ اشاب الصغیرہ و ابن الکبیر کر الغداۃ و مر العشی، یعنی بچوں کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھوں کو فنا کر دیا. کس چیز نے؟ صبح و شام کی گزرنے، صبح و شام کی گزرنے. بچوں کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھوں کو فنا کر دیا. تو بچوں کو بوڑھا کرنا اور بوڑھوں کو فنا کرنا یہ کس کا فعل ہے؟ اللہ تعالی. تو آپ یہاں غیر ماحول کی طرف اسناد ہے. اب اسے حقیقت عقلی پر محمول کیا جائے یا مجاز عقلی پر، تو مصنف کہتے ہیں کہ اسے مجاز عقلی پر اس وقت تک محمول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ اس شعر کا قائل کوئی مومن ہے. کیونکہ اگر اس کا قائل کوئی مومن ہے تب تو یہ متعین ہے
کہ اس نے صبح و شام کے گزر کی طرف یہ جو نسبت کی ہے وہ نسبت کسی تعبیر کی وجہ سے کی ہے، اس لیے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ شعر کا قائل مومن ہے اس وقت تک اسے مجاز پر محمول نہیں کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قول کے مثل اشاب الصغیرہ واقن الکبیر کر الغدات عمر العشی، اسے مجاز پر محمول نہیں کیا جائے گا معلم یعلم او یظن، جب تک کہ یہ بات یقین سے معلوم نہ ہو یا جب تک اس بات کا ظن غالب نہ ہو کہ اس کے قائل نے اس کا ظاہر مراد نہیں لیا، اس کے قائل نے اس کا ظاہر مراد نہیں لیا، ورنہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے قائل نے ظاہر کو ہی مراد لیا ہے تب تو اس کے لحاظ سے حقیقت عقلی، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا قائل مومن ہے جس نے ظاہر مراد نہیں لیا ہے بلکہ کسی تعبیر کی وجہ سے اسناد کی ہے تو اسے کس پر محمول کیا جائے گا؟ مجاز عقلی۔ کمستدلہ، اب اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔